جٹ انٹرٹینمنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے شہر کی تاریخی معلومات اور مشہور مقامات کے ساتھ ساتھ مشہور شخصیات کے علاوہ عسکری، سیاسی اور دفاعی اہمیت کے حامل اس ضلع کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں آپ پہلے سے واقف نہیں تھے۔ جی تو دوستو، اس کا نام ہے ضلع جہلم۔ جی تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، ضلع جہلم 4 تحصیلوں تحصیل جہلم، تحصیل دینا، تحصیل پنڈ دادن خان، تحصیل سہابہ، 53 یونین کونسل اور سینکڑوں دیہات پر مشتمل ہے۔ دوستو، ضلع جہلم کا کل رقبہ 3587 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی 12,22,650 افراد پر مشتمل ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد سے 119 کلومیٹر کی مسافت پر ضلع جہلم واقع ہے۔ یہاں پہ بولی جانے والی زبانوں کا اگر ذکر کریں تو پنجابی، پوٹھوہاری اور اردو شامل ہیں۔ دوستو، ضلع جہلم کے حدود عربے کی بات کی جائے تو اس کی سرحدیں ضلع گجرات، ضلع منڈی بہاولدین، ضلع چکوال، ضلع راولپنڈی اور آزاد کشمیر سے ملتی ہیں۔ دوستو، ضلع جہلم انتہائی قدیم اضلاع میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ عسکری، سیاسی اور دفاعی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ ہندوؤں کی ایک مشہور کتاب رگوید میں اس شہر کا نام وتاستا اور بعد میں وداستا کے نام سے کیا گیا ہے۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین کو ٹریوڈین نے آباد کیا، پھر کوہل بھی آبسے۔ پہلے زمانے میں اس علاقے کے لوگ ناگ یعنی سانپ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس علاقے کو جہلم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شہر کا نام سکندر اعظم کے گھوڑے کے نام سے رکھا گیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے گھوڑے کا نام بیوٹ فال تھا، جس کو بیوٹی فالا بھی کہا جاتا تھا، جو کہ راجہ پورس کے ساتھ جنگ میں مارا گیا تھا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ اس شہر کو جائے علم بھی کہا جاتا تھا، مطلب کہ اس علاقے میں بہت سارے درسگاہیں ہوں گی، جس وجہ سے اس علاقے کو جائے علم بھی کہا جاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر جہلم رہ گئے۔ دوستو، ایک اور روایت بھی ہے کہ اس کا نام جل ہم بھی تھا۔ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ٹھنڈا اور میٹھا پانی، مطلب اس ضلع کو ٹھنڈے پانیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر جہلم رہ گیا۔ دوستو، ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس میں بتایا گیا کہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو دیگر صحابہ کے ساتھ چین روانہ کیا گیا۔ جب وہ جہلم کے مقام پر پہنچے تو چاند پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ انہوں نے اس کی چاندنی میں اس شہر کا عکس دریا کے جھلملاتے پانی پر دیکھا تو بے ساختہ فرمایا، ھذا جہیلم۔ تو ان کے یہ الفاظ امر ہو گئے اور اس دن سے اس شہر کو جہیلم کے نام سے پکارا جانے لگا، جو بگڑ کر بعد میں جہلم رہ گیا۔ دوستو، ہندوستان پر سب سے پہلے آنے والا بادشاہ دار اول تھا، اس کے بعد دار ثانی اور پھر دار ثالث برسر اقتدار میں آیا۔ دار ثالث جب اس علاقے میں آیا تو اس نے اپنی فتح کا جھنڈا جہلم میں موجود جلال پور کے علاقے میں لہرا دیا اور اس علاقے کو جائے علم کا نام دے دیا، جو بعد میں بگڑ کر جہلم رہ گیا۔ 326 عیسوی قبل مسیح میں جب سکندر اعظم، جس کا اصل نام الیگزینڈر تھا، فتح ایران کے بعد برصغیر میں داخل ہوا تو پوٹوہار کے حکمران راجہ اممجیت چند نے سکندر سے مسالت کر لی اور یوں سکندر دریائے جہلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن دریا کے دوسرے پار غیور راجہ پورس پنجہ آزمائی کے لیے تیار کرا تھا۔ پوٹوہار کے راجہ نے سکندر کا ساتھ اس لیے بھی لیا کہ وہ راجہ پورس سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور اس جنگ کو مارکا جہلم یا بیٹل آف جہلم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سکندر اعظم
اور اس کی فوج نے جب دریائے جہلم کے کنارے پر پڑاؤ کیا تو اسی رات بارش نے آن لیا اور خوب بارش برسنے کے ساتھ ساتھ دریا میں طغیانی بھی آ گئی، جس سے سکندر کے فوجیوں اور خود سکندر کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر سکندر کی فوج نے رات کے اندھیرے میں جہلم کے علاقے میں موجود راجہ پورس کی فوج پر حملہ کر دیا، لیکن راجہ پورس نے جواں مردی اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور خوب مزاحمت کی، لیکن سکندر کے فوجیوں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور جنگی ہاتھیوں کے سونڈ اپنی تیز دار تلواروں سے کاٹ دیے، جس سے ہاتھی بپھر گئے اور واپسی کی طرف دوڑیں لگا دی، جس سے راجہ پورس کی فوج کو شدید نقصان ہوا اور ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج پر چڑھائی کر دی اور راجہ پورس شکست ماننے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، اردو کی کہاوت پورس کے ہاتھی بھی یہیں سے موقع ہے۔ جب راجہ پورس بری طرح زخمی ہو گیا اور ایک طرف جانے لگا تو سکندر کی فوج نے اس کو گرفتار کیا اور سکندر کے سامنے پیش کر دیا۔ سکندر نے راجہ پورس سے کہا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پورس نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں رقم ہو کر رہ گیا۔ اس نے کہا، جیسا سلوک ایک بادشاہ کے ساتھ دوسرا بادشاہ کرتا ہے۔ اس جواب نے سکندر کو بہت متاثر کیا اور سکندر نے راجہ پورس کو دوست بنا لیا اور دوبارہ اسی سلطنت کا جنرل راجہ پورس کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی بھی جہلم آیا اور ٹلہ جوگیاں کے پہاڑوں میں جنگ کی۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین بھی اس علاقے پر حملہ آور ہوا اور پھر انگریز حکومت برصغیر پر قابض ہوئی تو یہ علاقہ بھی انگریز حکومت کی تحویل میں آ گیا۔ جہلم شہر دریائے جہلم کے دونوں اطراف آباد ہے۔ پرانا شہر سرائے عالمگیر کے ساتھ ہے، جو کہ دریا کے مشرقی کنارے کی طرف واقع ہے، جس کو پرانی جہلم بھی کہا جاتا ہے، اور مغربی کنارے پر جو جہلم شہر آباد ہے یہ بھی تقریباً 450 سال پرانا ہے۔ دریائے جہلم پر 1872 میں انگریز دور میں ایک لوہے کا پل بنایا گیا تھا، جو اب بھی زیر استعمال ہے، جو سرائے عالمگیر اور جہلم شہر کو آپس میں ملاتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی ضلع جہلم کے بارے میں کچھ تاریخی معلومات۔ دوستو، اب ہم ذکر کریں گے اس کے مشہور مقامات کا۔ دوستو، قلعہ روہتاس جو شیر شاہ سوری نے تعمیر کرایا، جس کی بنیاد 15 مئی 1541 عیسوی میں رکھی گئی۔ اس کے علاوہ منگلا ڈیم ہے جو ضلع جہلم کو باقی اضلاع سے منفرد بناتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ سکھوں کا مشہور گردوارہ جو قلعہ روہتاس کے دامن میں موجود ہے، یہ مہاراجہ راجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا۔ دوستو، ٹلہ جوگیاں بھی جہلم ہی میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں جوگیوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا اور ہر سال یہاں شیو کی یاد میں میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے بھی زندگی کے کچھ ایام ٹلہ جوگیاں میں ہی گزارے۔ ان سے منسوب ایک گنبد آج بھی وہاں موجود ہے۔ دوستو، قلعہ منگلا بھی ضلع جہلم کا ہی حصہ تھا، لیکن ضلعوں کی حدود بندی کی وجہ سے اب وہ اس کا حصہ نہیں رہا۔ منگلا سنسکرت زبان میں مانگ لینے کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ منگلا قلعہ منگلا دیوی کے نام سے منسوب ہے۔ اس دیوی کا ذکر مہابھارت میں بھی موجود ہے۔ منگلا دیوی راجہ پورس کی بیٹی تھی۔ باپ اور بھائی کی وفات کے بعد اس نے اس پہاڑ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اپنے والد کو یاد کر کے درد بھرے گیت گایا کرتی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کے گیت سننے، خصوصاً درشن کرنے آیا کرتے تھے اور اس سے اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بت بھی رکھا گیا اور اس کی پوجا کی گئی۔ اس کی پوجا کرنے والوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ کھیوڑا کے مقام پر دنیا کا دوسرا بڑا نمک کا پہاڑ موجود ہے، جو سکندر کے دور میں دریافت ہوا۔ جب سکندر یونانی نے اس علاقے میں رام کرنے کی غرض سے رکنے کو ترجیح دی، اس کے گھوڑوں نے پتھر چاٹنا شروع کر دیا۔ گھوڑوں کی اس حرکت پر سکندر بہت حیران ہوا۔ جب یہ پتھر منگوا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ عام پتھر نہیں، یہ نمک کا پتھر ہے۔ دوستو، کھیوڑا کا قصبہ انگریزوں نے 14 مارچ 1876 عیسوی میں آباد کیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 80 کروڑ سال پہلے یہاں پر ایک سمندر موجود تھا جس کا نام تیتھیس تھا۔ یہ سمندر خود تو خشک ہو گیا، مگر دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ نمک کی صورت چھوڑ گیا۔
اس کے بعد درجہ حرارت کم ہونے کے باعث زمین سکڑ گئی اور 60 کروڑ سال پہلے کھیوڑا کے پہاڑ وجود میں آئے۔ دوستو یہ تو تھے ضلع جہلم کے مشہور مقامات۔ دوستو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ضلع جہلم کی مشہور شخصیات کون کون سی ہیں۔ دوستو اس میں سب سے پہلے راجہ پورس کا میں ذکر کروں گا۔ اس کے علاوہ میاں محمد بخش جہلمی جو کہ داستان سیف الملوک کے خالق ہیں، ان کا تعلق بھی ضلع جہلم ہی سے ہے۔ نشان حیدر پانے والے میجر اکرم شہید کا تعلق بھی نکا خلاص جہلم سے ہے۔ سید ضمیر جعفری جوگی جہلمی اور بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے گلزار سنیل دت جو کہ سنجے دت کے والد ہیں۔ اس کے علاوہ سابق بھارتی وزیر اعظم اندر کمال گجرال کا تعلق بھی ضلع جہلم ہی سے ہے۔ گورنر الطاف حسین، جنرل آصف نواز جنجوعہ، نصیر قوی مشہور نظم کے خالق۔ تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، یہ نصیر قوی صاحب کی ہی شاعری ہے۔ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ دوستو اس کے علاوہ فواد چودھری، اس کے علاوہ انجم سلطان شہباز جنہوں نے ایک کتاب بھی جہلم پر لکھ رکھی ہے جس کا نام تاریخ جہلم ہے، جس میں انہوں نے ضلع جہلم کی مکمل تاریخ مرتب کر رکھی ہے۔ دوستو 5 یا 10 منٹ کی ویڈیو میں ضلع جہلم کے بارے میں بتانا مشکل ہوگا۔ اگر آپ ضلع جہلم کی تاریخ جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو میرا مشورہ دوستوں کو یہی ہے کہ ایک دفعہ تاریخ جہلم لازمی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ حضرت بابا پیر سلیمان پارس کا بھی مزار دریا جہلم کے کنارے واقع ہے، جن کا تعلق راجہ پورس کے خاندان سے تھا۔ آپ کا شمار تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور نام سلیمان اور خاندانی نسبت سے پورس جو بعد میں بگڑ کر پارس بن گیا۔ اور دوستو اس کے علاوہ ڈاکٹر حسنات کا تعلق بھی ضلع جہلم ہی سے ہے۔ دوستو ڈاکٹر حسنات وہ ہستی ہیں جن کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لیڈی ڈیانا نے شادی کی آفر بھی بھیجی تھی، جس کو ڈاکٹر حسنات نے ٹھکرا دیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ضلع جہلم کے موضوع پر۔ دوستو اگر کوئی مقام یا اہم شخصیت رہ گئی ہو جو میں نہ بتا سکا ہوں اپنی اس ویڈیو میں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، لیکن باقی جو مرضی ہوندا ہو جوے ویرے، کمنٹاں 'چ گال نہیں کڈنی۔